اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وطبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط صلوات اللہ علیکم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم صلوات علی محمد حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا، آپ کی خدمت میں اس روضہ کاظمین میں حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس قدیم خمسہ مجالس میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول سلام اللہ علیہا ظاہر و باطن کے عنوان کے تحت ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی آج 30ویں تقریر ہے، اور میں اس عنوان کے لیے زیارت وارثہ کے ایک آخری فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس فقرے میں جہاں ہم مولا حسین اور ان کے جانثاروں کی خدمت میں تحفہ صلوات پیش کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور وہ تحفہ صلوات حیدری یا علی اور اس فقرے میں جہاں ان کی روحوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے جسموں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے شاہد و غائب کا ذکر ہوتا ہے، وہیں ان کے ظاہر و باطن کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور یہ ظاہر و باطن دو لفظ نہیں ہیں، بلکہ صاحبان عرفان کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے دو اشارے ہیں۔ اشارے یہ ہیں کہ صرف ظاہر کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ باطن کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اقرار ظاہر کے ساتھ باطن کی معرفت حاصل کرنا اور باطن کا عرفان حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تہذیب اقرار اہل بیت ہے، یہ قانون اطاعت آل محمد ہے کہ ہم ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن پر، ان کے اختیارات پر، ان کے معجزات پر، ان کی حقیقت پر بھی غور کرنے کی کوشش کریں۔ اب عزیزوں، ظاہر کا تعلق بصارت سے ہوتا ہے اور باطن کا تعلق بصیرت سے ہوتا ہے۔ ظاہر کے لیے بصارت بہت ہے، لیکن باطن کی معرفت بصارت سے نہیں ہو سکتی ہے۔ باطن کی معرفت کے لیے بصیرت ضروری ہے۔ یہ گفتگو بہت قابل غور ہے، آپ پوری طرح متوجہ ہو کے سنیں، اس کے لیے ایک صلوات بآواز بلند بھیجیں محمد۔ دیکھیں، ظاہر بصارت سے نظر آتا ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں وہ آنکھوں کی بصارت سے نظر آتی ہیں، لیکن باطن بصارت سے نظر نہیں آئے گا۔ باطن کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بصارت کے ذریعے باطن کی معرفت حاصل کر لیں تو بصارت عرفان باطن میں کوئی مددگار نہیں ہوتی، اس لیے کہ بصارت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، بصارت کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، بصارت کی کچھ حدیں ہوتی ہیں۔ بصارت کی کمزوری و مجبوری یہ ہے کہ بصارت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، بصارت کے لیے آنکھوں میں نور کا ہونا ضروری ہے، بصارت کے لیے آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے، بصارت کے لیے اجالا ہونا ضروری ہے۔ جو مانیں آپ بھائی، بصارت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے،
आँखों में नूर का होना ज़रूरी है, उजाले का होना ज़रूरी है। बसारत की मजबूरियाँ हैं। अगर आँखें बंद होंगी तो बसारत के ज़रिए ज़ाहिर नज़र नहीं आएगा। अगर उजाला नहीं होगा तो बसारत के ज़रिए ज़ाहिर नज़र नहीं आएगा। बसारत की मजबूरियाँ हैं, इतनी मजबूरियाँ हैं कि बसारत का ज़रिया आँखें बनती हैं, मगर इन आँखों की भी हद है कि आँखों से आप सबका चेहरा देख सकते हैं, लेकिन अगर आईने का वसीला न हो तो अपना चेहरा नहीं देख सकते। हमारे यहाँ आँखों से खुद अपनी आँखें नहीं देख सकते हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रा सी तवज्जो तलब बात है। बसारत की मजबूरियाँ हैं। बसारत के लिए आँखों में नूर का होना ज़रूरी है, आँखों का खुला होना ज़रूरी है। बसारत के लिए ये मजबूरियाँ हैं, लेकिन बसीरत के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती है। बसीरत के लिए आँखों के नूर की ज़रूरत नहीं होती है। बसीरत के लिए आँखों के खुला होने की शर्त नहीं होती है। बसारत और बसीरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, बसारत मैंने कहा ज़ाहिर बसारत से नज़र आता है, मगर इस नज़र आने में बसीरत की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि अगर सिर्फ बसारत होगी और बसीरत नहीं होगी तो नज़र तो आएगा, लेकिन जो नज़र आएगा ज़रूरी नहीं है कि सबको यकीन भी आ जाए। तो जो हमारे यहाँ भाई ज़रा सी एक मुश्किल सी गुफ्तगू है, आप मुतवज्जे हो गए तो बात आसान हो जाएगी कि बसारत से मुशाहिदा होगा, दीदार होगा, लेकिन यकीन पैदा हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप इसकी दलील पूछे तो दलील ये है कि गदीर में नबी के हाथों पर मौला अली सबको नजर आए। भाई पहला इमाम नबी के हाथों पर है, ये सबको नजर आया। मौला अली नबी के हाथों पर हैं, ये सबको नजर आए, मगर सबको यकीन नहीं आया। अब देखिए, बसारत और बसीरत का फर्क समझिए। अगर आप जुड़ गए तो गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा। भाई बसारत के साथ सबके पास बसीरत नहीं थी, लिहाजा गदीर में सबको आला अली को देख के भी यकीन नहीं आया। यह है बसारत की मंजिल अगर बसीरत ना हो। मालूमा जिनके पास बसारत नहीं होती वो पहले इमाम को देखते हैं मगर मान नहीं पाते। जिनके पास बसारत होती है, बसीरत नहीं होती, उन्हें पहला इमाम नजर आता है मगर यकीन नहीं होता। लेकिन जिनके पास बसीरत होती है उन्हें 12वां नजर नहीं आता मगर यकीन है। मोहम्मद और होइएगा, बसीरत इरफान बातिन का जरिया है। जब बसीरत होती है तो बातिन की मारिफत होती है, बसारत से नजर आ जाता है, लेकिन बसीरत से बातिन का इरफान होता है। मैं अर्ज कर रहा हूं बार बार इस जुमले के ऊपर कि जाहिर के लिए बसारत की जरूरत है मगर यकीन के लिए बसीरत की जरूरत है। आप देखें बसारत और बसीरत में कितना बड़ा फर्क है कि पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम सहने हरम में मौजूद हैं। हज का ज़माना है, इमाम के साथ सहाबी इमाम मौजूद हैं। अब इमाम के सहाबी बसारत से काम ले रहे हैं, तो जब तक इमाम के सहाबी ने बसारत से काम लिया तो हाजियों के चेहरे नजर आए। जब तक बसारत से काम लिया हाजियों के अहराम नजर आए। जब तक बसारत से काम लिया हाजियों की तादाद नजर आई। जब तक बसारत से काम लिया हाजियों की कसरत नजर आई। मगर इधर इमाम ने बसारत की शमा को गुल किया और बसीरत के आफताब को उभार दिया। तो जो हमारे यहाँ इधर पांचवें इमाम ने अपनी सहाबी के बसारत के आफताब को उभारा, तो जैसे ही बसीरत का आफताब उभरा वैसे ही वो हाजी जिनका जाहिर नजर आ रहा था उनका बातिन नजर आने लगा। तो जो है कि नहीं, वो जो हाजी नजर आ रहे थे उनकी सूरतों में हैवान नजर आने लगे,
ان کی شکلوں میں جانوروں کی شکلیں نظر آنے لگی۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ امام نے بصیرت کے ذریعے لوگوں کی اصل کیسے دکھا دی، اصل شکل کیسے دکھا دی۔ ارے جس کے دادا کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لے، بذا صلوات کا سہارا دے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں آج ذرا سی تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، لیکن مشکل کچھ آگے صدقے میں آسان ہو جائے گی۔ بھائی باطن کے عرفان کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، باطن تبھی نظر آئے گا جب بصیرت ہوگی۔ اچھا اسی بصیرت کی بنیاد پر قرآن میں گفتگو ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں اکثر مقامات پر کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو صمم بکمم امم کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گونگے، بہرے، اندھے۔ دیکھیں دین کے دشمن بھی تین ہیں، کافر، مشرک، منافق، اور ان کی علامتیں بھی تین بیان ہوئی کہ یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ قرآن کچھ لوگوں کو گونگا کہہ رہا ہے، اندھا کہہ رہا ہے، بہرا کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیے کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے کہ قرآن نے جن کو اندھا کہا تو کن کو اندھا کہا ہے؟ تو قرآن نے ان کو اندھا نہیں کہا جن کے پاس بصارت نہیں تھی، قرآن نے ان کو اندھا نہیں کہا جو دیکھ نہیں سکتے، قرآن نے ان کو اندھا کہا جو دیکھتے ہیں مگر جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی قرآن نے گونگا کن کو کہا؟ ان کو نہیں جن کے منہ میں زبان نہیں تھی، ان کو نہیں جن کے پاس قوت گویائی نہیں تھی۔ قرآن نے ان کو گونگا کہا جو بولتے تھے مگر جو بولنا چاہیے وہ نہیں بولنا چاہیے۔ لولا کہتے ہیں، مولا نہیں کہتے ہیں۔ ذرا میرے قریب آ کے سنیے گا، قرآن نے ان کو بہرا نہیں کہا جن کے پاس سماعت نہیں ہے، قرآن نے ان کو بہرا کہا جو سنتے ہیں مگر جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے ہیں۔ تو قرآن آنکھ رکھنے والوں کو اندھا کہہ رہا ہے، ظاہر کی بنیاد پر نہیں، باطن کی بنیاد پر۔ قرآن زبان رکھنے والوں کو گونگا کہہ رہا ہے، ظاہر کی بنیاد پر نہیں، باطن کی بنیاد پر۔ قرآن سماعت رکھنے والوں کو بہرا کہہ رہا ہے، ظاہر کی بنیاد پر نہیں، باطن کی بنیاد پر۔ اچھا آپ جو قرآن صامت کا مزاج ہے وہی قرآن ناطق کا مزاج ہے۔ جیسے قرآن آنکھ رکھنے والوں کو اندھا کہہ رہا ہے، کان رکھنے والوں کو بہرا کہہ رہا ہے، زبان رکھنے والوں کو گونگا کہہ رہا ہے، ویسے ہی معصومین کلمہ پڑھنے والے منکر ولایت کو یہودی کہہ رہے ہیں۔ بذا بیدار ہو کے سنیے گا، بھائی حدیثوں میں اکثر ہے کہ منکر ولایت یہودی ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے مگر یہودی کہا گیا، وہ اللہ کا اقرار کر رہا ہے مگر یہودی کہا گیا، وہ نبی کا اقرار کر رہا ہے مگر یہودی کہا گیا۔ تو یہ کس بنیاد پر کہا گیا؟ بھائی جو منکر ولایت یہودی ہے وہ ظاہر کی بنیاد پر یہودی نہیں ہے، بھائی ذرا مشکل سی بات ہے، وہ باطن کی بنیاد پر یہودی ہے۔ دیکھیں تشبیہ کا قانون کیا ہے؟ اکثر بہت سے لوگ شیر دل کہلاتے ہیں۔ آئیے مولانا صدف صاحب ادھر تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے ہم۔ آ جائیے ادھر آئیے۔ سنیے گا انشاءاللہ ایک بہت خاص منزل تک آپ کو لانا ہے، توجہ فرمائیے گا آپ کہ بہادر آدمی کو شیر دل کہا جاتا ہے، ڈرپوک آدمی کو بزدل کہا جاتا ہے، کائیاں آدمی کو کوا کہا جاتا ہے، حد سے زیادہ سیدھا ہو تو گدھا کہا جاتا ہے۔ بھئی انسان کو جانوروں سے تشبیہ دی جاتی ہے کس بنیاد پر؟ تو یہ صورت کی بنیاد پر نہیں، عادت کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں تو جو منکر ولایت کو یہودی سے تشبیہ دی ہے یہ بھی صورت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ عادت کی بنیاد پر ہے۔
آپ ذرا قرآن میں یہودیوں کی عادت پڑھیے کہ قرآن میں یہودیوں کی عادت کیا بیان ہوئی ہے. تو دو عادتیں بیان ہوئی. آخری آیت میں تو توجہ, یہودیوں کی ایک عادت یہ تھی کہ بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کی طرف جاتے تھے. بیدار ہو کے سنیے گا, اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی طرف جاتے تھے, بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کی طرف جاتے تھے. بھائی اللہ ان کے لیے بیسٹ چنتا تھا اور وہ اپنے لیے ورسٹ چن لیتے تھے. اللہ چاہتا تھا وہ آسمان کے کھانے کھائیں, وہ زمین کے کھانوں کی ضد کرتے تھے. تو یہودیوں کی ایک عادت یہ تھی کہ بہتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جانا, اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جانا. یہ ہے یہودی کی عادت. اسی بنیاد پر منکر ولایت کو یہودی کہا, اس لیے کہ یہ بھی غدیر کو چھوڑ کے سقیفہ کی طرف گیا, غدیر کو چھوڑ کے سقیفہ کی طرف گیا, کرار کو چھوڑ کے فرار کی طرف گیا, لافتہ کو چھوڑ کے لاپتہ کے. جو فرمائیے گا آپ, تو دیکھیں باطن قرآن بھی باطن کو دیکھتا ہے, قرآن بھی بصارت و بصیرت کے ذریعے ایک فرق بتانے کی کوشش کرتا ہے. یہودیوں کی ایک عادت کیا کہ بہتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جانا, اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جانا. اب دوسری پہچان, دوسری عادت جو یہودیوں کی قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قول کو بدل دیتے تھے. یہ قابل غور بات ہے. اگر اس پر غور نہ کیا آپ نے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اہم باتیں سننے کے عادی نہیں رہے. قرآن کہہ رہا ہے, آئیے ارشی صاحب صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیں مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ لوگ بہت زور سے صلوات پڑھ رہے ہیں. مجھے اپنے اوپر شک ہو رہا ہے کہ میں اونچا تو نہیں سننے لگا ہوں. دیکھیں انشاءاللہ مولا نے چاہا تو ایک بہت خاص تحفہ آج دینا مقصود ہے, جس کے لیے میں تمہید تیار کر رہا ہوں. ایک عادت کیا تھی کہ وہ قول کو بدل دیتے تھے. اب قول کو بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ معافی مانگ رہے ہیں, اگر یہ صدق دل سے معافی چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ ایک باب حتہ ہے, باب حتہ میں یہ داخل ہوں اور حتہ حتہ کہتے ہوئے داخل ہوں. بھائی باب حتہ ایک دروازہ تھا, باب حتہ کا مطلب ہے مغفرت کا دروازہ. عبرانی زبان میں حتہ کا مطلب ہوتا ہے معافی. تو ان سے کہا گیا کہ یہ جب دروازے میں داخل ہوں تو یہ حتہ حتہ کہتے جائیں. تو اب قول بدلنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے حتہ کے بجائے ہنتا کہا. تو جو سنیے گا, انہوں نے حتہ کے بجائے ہنتا کہا. حتہ کہتے ہیں معافی کو, وہ ہنتا کہتے ہیں روٹی کو. اللہ نے کہا معافی مانگو, وہ جنم جنم کے بھوکے روٹی مانگنے لگے. تو جو ہمارے ہیں انہوں نے حتہ کے بجائے ہنتا کہا. اب انہوں نے قول بدلا. کیا بدلا؟ کہ ایک نون کا نقطہ بڑھا دیا. اسے کہتے ہیں قول کو بدلنا. ارے کیا سمجھایا؟ ایک نون کا نقطہ بڑھایا. سمجھایا گیا جو نون کا نقطہ بڑھائے وہ بھی یہودی ہے, جو بے کا نقطہ گھٹائے
عزیزوں میں اپنی منزل تک لا رہا ہوں. اسے کہتے قول کا بدلنا. تو اس بنیاد کے اوپر انہیں یہودی کہا گیا ہے. بھائی مولا علی کیا ہیں؟ انا نقطتو تحت الباء. فرمایا میں بے کے نقطے کا، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. انا نقطتو تحت الباء. اچھا دیکھیں بہت خاص بات ہے، حروف بہت سے ہیں لیکن مولا علی نے ہزاروں مرتبہ پڑھا جا چکا ہے، مختلف طریقوں سے پڑھا جا چکا ہے کہ مولا علی نے اپنے کو بے ہی کا نقطہ کیوں کہا. مجھ سے بھی سنیے آپ. دیکھیے عربی میں حروف بہت سے ہیں مگر بہت سے حروف وہ ہیں کہ جب تک تنہا ہیں بے معنی ہیں. سمجھے آپ؟ وہ اپنے دامن میں کوئی معنی نہیں رکھتے. بھائی الف کا حرف تنہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، میم کا حرف تنہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، شین کا حرف تنہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں. لیکن عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو حرف ہو کے بھی بامعنی ہیں، جیسے حروف مقطعات. بھئی توجہ فرما رہے ہیں آپ. الف لام میم ہوا میم یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں. ان کے دامن میں معنی ہی معنی ہے، بلکہ ان کے دامن میں معنی کا سمندر ہے. لیکن اب اسے کیا کیجئے کہ اس سمندر میں تفسیر بالرائے کی کشتی نہیں چلتی ہے، تفسیر معصوم کا سفینہ چلتا ہے. بھائی میری طرف متوجہ رہیے گا. ویسے ہی حرف با، پوری توجہ چاہتا ہوں. حرف با ایک بامعنی حرف ہے. اس حرف با کے کئی مطلب ہیں، یہ خالی حرف نہیں ہے. دیکھیں حرف با کے دو مطلب بہت واضح طور پر موجود ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. یہاں جو یہ حرف با آیا تو وسیلے کے معنی میں آیا. یا علی میری مدد کیجئے میں اس بات کو سمجھا لوں. بھئی یہ جو حرف با آیا تو بمعنی استعانت آیا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ استعانت کے معنی میں آیا، یہ خالی حرف نہیں رہا. اب یہاں پر جہاں وسیلہ دیا گیا وہاں پر یہ با کا حرف وسیلہ بن گیا. تو با کا ایک کام ہے وسیلہ بننا، پھر با کا ایک کام اور بھی ہے. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ترجمے ہوتے ہیں. عام ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. لیکن ایک تفسیر تفسیر المتقین علامہ مشہدی کاظمی کی، انہوں نے جب بسم اللہ کا ترجمہ لکھا تو انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، انہوں نے ترجمہ کیا مدد اللہ کے نام سے. بھئی بہت مشکل سی چیز ہے، میرے مولا مدد کرے تو بات پہنچ جائے. انہوں نے ترجمہ کیا کہ مدد اللہ کے نام سے. اس کا مطلب حرف با وسیلے کی علامت بھی ہے اور حرف با مدد کی علامت بھی ہے. بھائی پہنچ رہی ہے میری بات؟ بھائی حرف با مدد کی علامت بھی ہے، حرف با وسیلے کی علامت بھی ہے. آپ سمجھیے علی نے کیوں کہا کہ میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی علی، اللہ کی طرف سے مدد بھی. میں چاہتا ہوں کہ بچے کچھ فضیلت کا تبرک لے کے جائیں. تو غور فرمایا آپ نے انا نقطہ تحت الباء کہ میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں. بھائی حرف با خود مدد کی علامت ہے اور مولا علی مدد کا ذریعہ ہے. حرف با وسیلے کی علامت ہے اور مولا علی وسیلہ ہیں. تو جو ہمارے یہاں تو بات کیا ہو رہی تھی کہ ظاہر و باطن، باطن کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. بس میں آپ کو لے آیا
باطن کی معرفت کے لیے بصارت سے کام نہیں چلے گا. باطن کی معرفت کے لیے، اب جس کے لیے اتنی دیر تک متوجہ کیا، بصیرت کی ضرورت ہے. بھائی بصیرت کے ذریعے باطن امام کی معرفت ہو سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مولا عباس کا جہاں لقب ہے ابو الفضل، جہاں لقب ہے قمر بنی ہاشم، جہاں لقب ہے تمنائے علی، جہاں لقب ہے سقائے حرم، وہی چھٹے امام نے فرمایا کہ کانا امن العباس نافذ البصیر. سنیے گا، اب یہی سے تو گفتگو کو آغاز کرنا ہے. فرمایا ہمارے چچا عباس نافذ البصیر تھے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، نافذ البصیر تھے، یعنی بصیرت کی منزل معراج پر تھے. اسی لیے جو معرفت حسین قلب عباس میں تھی وہ کسی میں نہیں. بھائی بچپن سے لے کے کربلا تک عباس حسین کے ساتھ ویسے پیش نہیں آئے جیسے بھائی بھائی کے ساتھ پیش آتا ہے، ویسے پیش آئے جیسے غلام آقا کے ساتھ. اس لیے کہ عباس کی نظر میں ظاہر حسین نہیں رہتا تھا، باطن حسین. سنیے گا، اللہم صلی علی محمد. دیکھیں میں آپ کے ذہن کو بہت 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 اعلیٰ منزلوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آپ نے نہ سنا ہوگا اس سے پہلے کبھی یہ لقب، سنا ہوگا نافذ البصیر. نافذ البصیر کا مطلب کہ ہر وقت امام مولا عباس کے سامنے مولا حسین کا باطن رہتا تھا. مولا حسین کی حقیقت کیا ہے یہ عباس کے سوا کسی نے نہیں جانا. چونکہ نافذ البصیر تھے، انہیں معلوم تھا یہ پیکر بشر میں نور خدا چل رہا ہے. سار اللہ ہے ابن سارہی. بھائی صاحبان عرفان بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ مکمل معرفت حسین. سنیے گا، مکمل مولا حسین کی معرفت، باطن حسین کی معرفت جناب عباس کو تھی. اسی لیے انہوں نے ان کا حق ادا کیا. اب ایک لفظ آتا ہے جناب عباس کے لیے، وفادار. سننا میرے بچوں نوجوانوں، وفادار. آپ کو معلوم ہے وفا کہتے کسے اور وفاداری ہوتی کیا ہے؟ یہ لفظ وفا تو آپ نے بہت سنا ہے. یہ جناب عباس وفادار کیوں کہلاتے ہیں؟ بھئی کربلا میں جتنے شہید تھے میں مصائب کے سینے سے آپ کو فضائل تک پہنچاؤں گا. وفادار تو سب تھے، لیکن یہ لقب مولا عباس کے لیے کیوں مخصوص ہے؟ تو وفا کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ تو وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. وفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا کرنا. آپ دلیل پوچھیں سورہ دہر میں کہ یوفونا بن نظرے، اہل بیت کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. لیجئے نظریں پورا کرنا بھی اللہ کی نظر میں قابل مدح ہے. وہ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ نظریں کہاں سے لائے؟ تو سورہ دہر کے اندر رکھی تھی وہیں سے اٹھا لائے. اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے یوفونا بن نظرے. تو وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو. بھئی آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ کوئی اپنی جگہ بیٹھ نہ پائے گا اگر بات پہنچ گئی آپ تک. وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو. تو کیا پورا کرنا؟ وعدہ پورا کرنا، یہ وفا کہلاتی ہے. وعدے کو پورا کیا جائے یہ وفا ہے. تو یہ تو کوئی بہت عجیب و غریب بات ہوئی نہیں. ایک ذاکر نے مجلس پڑھنے کا وعدہ کیا اور اس نے مجلس پوری کی، پڑھ دی، یعنی وعدہ وفا کیا. میں نے قرض لیا، لوٹانے کا وعدہ کیا، قرض لوٹا دیا.
یعنی وعدہ پورا کیا. وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو، اور لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنے کا نام وفا ہے. عباس وفادار اس لیے کہلاتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ پورا کیا. جی نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے بھائی، وعدہ تو انصار حسین نے بھی پورا کیا. بھائی آخری آدمی تو توجہ، شب عاشور وعدہ کیا جانثاری کا، روز عاشورہ پورا کیا، مگر وہ انصار کہلاتے ہیں. اور مولا عباس، مولا میری مدد کرے، وفادار کہلاتے ہیں. تو یہ وفادار کیوں کہلاتے ہیں؟ وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے نہیں. یہ تب سمجھ میں آئے گا جب وجود عباس کا سبب سمجھیے گا. عباس کے دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے؟ مولا علی نے ارادہ کیا کہ ایک بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے. مولا علی نے ارادہ کیا، ارادہ علی نے کیا، ارادہ علی نے کیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عباس علی کے ارادے کا نام ہے. علی نے ارادہ کیا کہ کربلا میں حسین کی نصرت ہو. آپ سمجھئے جو وعدے کو پورا کرے اسے عباس نہیں کہتے، جو علی کے ارادے کو پورا. مولا سلامت رکھیں. آپ پہنچ گئے لیکن ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. جناب عباس نے مولا علی کے ارادے کو پورا کیا ہے. جنہوں نے شب عاشور کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا انہیں انصار کہتے ہیں. جس نے علی کے ارادے کو پورا کیا اسے مولا عباس کہتے ہیں. مولا علی نے ارادہ کیا تھا ایک بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے. اب مولا علی نے ارادہ کیا تو بیٹا ملا، اور بیٹا بھی ایسا ملا جس کا لقب ہے ابو الفضل. دیکھیں مجلس اسی لیے ہوتی ہے کہ بچے سمجھ کے جائیں کہ القاب کے بھی باطن میں کیا ہے. آپ ظاہر یہ لقب سنتے ہیں ابو الفضل. مولا علی کا لقب، مولا عباس کا لقب کیا ہے؟ ابو الفضل. اب اس کا باطن سمجھیے. تو باطن یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں جہاں جہاں نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو نعمت کے ساتھ لفظ فضل بھی آتا ہے. بھئی جو توجہ میں چاہ رہا ہوں کاش آپ کی وہ توجہ ہو جائے. نعمت کے ساتھ فضل. یہ نعمت کے ساتھ فضل کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا عالم و فاضل. علماء بھی کہلاتے ہیں عالم و فاضل. یہ عالم و فاضل کیا ہے؟ بھائی علم حاصل کرنے کے بعد جب حکمت حاصل کر لی تو حکمت کہلاتی ہے فضل. تو جس کے پاس علم کے ساتھ حکمت بھی ہو وہ کہلاتا ہے عالم و فاضل. اب نعمت کے ساتھ قرآن میں فضل ہے. علماء نے لکھا یہ نعمت کے ساتھ فضل کیا ہے؟ کہ جو نعمتوں میں اضافے کے ساتھ دیا جائے. بھائی نعمت تو دی ہی جائے، نعمت تو دی ہی جائے، نعمت کے ساتھ جو اضافہ ہو اسے فضل کہتے ہیں. اللہ نے جناب سلیمان کو حکومت دی، وہ نعمت تھی. وہ ہواؤں کو چلاتے تھے، یہ نعمت. وہ جناتوں کو اطاعت کرواتے تھے، یہ نعمت. وہ پرندوں سے گفتگو کرتے تھے، یہ نعمت. ایک دن انہوں نے کہا کوئی ہے جو تخت بلقیس لائے، تو ان کے وزیر آصف نے چشم زدن میں تخت بلقیس منگایا. تو سلیمان نے کہا ہاذا من فضل. تو جانوائیے گا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں کہا کہ بھائی حکومت جیسی نعمت کے ساتھ
آصف جیسا وزیر دیا، یہ فضل ہے بھائی۔ پڑھنا میرا کام ہے، جو نعمتوں میں اضافے کے ساتھ دیا جائے وہ فضل کہلاتا ہے۔ اب ذرا حدیث کی زبان سے پوچھئے کہ حدیث کی زبان میں لڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ لڑکی کہلاتی ہے رحمت، لڑکا کہلاتا ہے نعمت۔ بھائی بیٹی ہے رحمت اور بیٹے ہیں نعمت۔ علی کو حسن حسین جیسے دو بیٹے ملے، ارے کیا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، حسن و حسین جیسے دو بیٹے ملے، یہ ہیں نعمتیں۔ اب ان نعمتوں کے بعد جو ملے، بھائی سنیے مجھے کہنے دیجئے، ارے مومنین کو نعمت کے بعد جو ملے اسے فضل کہتے ہیں، امیر المومنین کو نعمتوں کے بعد جو ملے اسے ابو یا علی یا علی۔ اے صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہمارے پنڈت جی اعلان کر کے تھک جاتے ہوں گے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ دے محمد۔ سنیں آپ، یہ ہے ابو الفضل کا باطن، یہ سب مولا کی دین ہے، آپ کی توجہ ہے۔ اب ہمارے بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی نا۔ ابو الفضل کا ایک باطن یہ ہے کہ حسنین جیسی نعمتوں کے بعد جو ملا وہ ابو الفضل ہے۔ اور پھر ایک سبب اور بھی ہے، اس لقب کا ایک سبب اور بھی ہے کہ ایک بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا، ایک بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا۔ ہم نے پوچھا وہ بی بی کون ہے، تو حدیثوں نے کبھی اسے صدیقہ کہا، کبھی طاہرہ کہا، کبھی منصورہ کہا، کبھی ام عبیہہ کہا۔ ایک دن نبی کی آواز آئی، سیدہ ہے ام الفضائل، سیدہ ہے سیدہ ام الفضائل ہے، یعنی فضائل کی ماں۔ تو جسے فضائل کی ماں اپنا بیٹا کہہ دے وہ ابو الفضل ہوگا۔ سنیں حضران گرامی، یہ ہے باطن، کیونکہ وہ نافذ البصیر ہے۔ مولا حسین کے حقیقت باطن کیا ہے کہ مولا عباس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے وہ ترازو نہیں بنی جو جناب عباس کی نالین کی گرد کو تول سکے۔ جس نے بھی سمجھا تو جناب عباس کو اپنی عقل کے مطابق سمجھائے، عباس کو عباس کے مطابق نہیں سمجھائے۔ جس نے بھی سمجھا اپنی عقل کے مطابق سمجھا، ان کے باطن کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ اور خود چوتھے امام کی حدیث ہے، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ خود چوتھے امام کی حدیث ہے کہ روز محشر جب اللہ ہمارے چچا عباس کے رتبے کو ظاہر کرے گا، اس کا مطلب ابھی عباس کا ظاہر بھی ظاہر نہیں ہے،
مولا عباس کا ظاہر بھی ابھی ظاہر نہیں ہے کہ جب ظاہر کرے گا تو تمام شہداء و صالحین غبطہ کریں گے۔ آپ سوچئے ابھی جناب عباس کے ظاہر اور جناب عباس کے باطن تک پہنچنا کتنی دور کی بات ہے، ابھی ظاہری کو نہیں سمجھا گیا۔ بس آخری منزل سنیں اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ بہت آپ نے ساتھ دیا آج، انشاءاللہ کل سے اپنے وقت کے اوپر مجلس شروع ہو جائے گی کہ مولا عباس، میں نے عرض کیا وہ ترازو نہیں بنی کہ جو جناب عباس کے نالین کی گرد کو تول سکے۔ ایک تو یہی بہت ہے کہ جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، عباس میرا بیٹا، اور دوسرے عزیزان گرامی ایک لقب ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا وفادار، ساقی حرم، ویسے ہی مولا عباس کا لقب ہے علمدار۔ لیکن اگر آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیے تو یہ علمدار کا لقب مخصوص ہے مولا علی کے لیے۔ یا علی انتا صاحب و لوائی فی دنیا والآخرہ، کہ علی آپ ہی میرے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی میرے علمدار ہیں آخرت میں بھی۔ مگر اسے کیا کیجئے کہ جیسے ہی لفظ علمدار آتا ہے باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، یہی مقصد مجلس ہے، لیکن اس بات کو بھی غور سے سن لیجئے گا اور بھی مصائب ہو جائیں گے۔ جیسے ہی لفظ علمدار آیا باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عزیزو معاملہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ خدا کا ذکر ہے، 34 مرتبہ الحمدللہ یہ بھی خدا کا ذکر ہے، 34 مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ مگر خدا کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا اور یہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا۔ بیدار ہو کے سنیے گا، تو ذکر خدا کا ہے مگر کہلاتا ہے تسبیح ہے۔ بھائی میرے ساتھ بولیے، کہلاتا ہے تسبیح ہے سیدہ۔ خدا کا ذکر خدا کا نہیں کہلاتا، تسبیح ہے سیدہ۔ جناب کمیل مولا علی کے پاس آئے، کہا یا علی کوئی دعا تعلیم کر دیجئے۔ مولا علی نے ایک دعا تعلیم کی، دعا مولا علی کی ہے، کہلاتی ہے دعائے کمیل۔ بھائی لقب مولا علی کا ہے لیکن علمدار پر یاد آتے ہیں مولا عباس۔ بھائی وجہ یہ ہے کہ خدا کا ذکر دست سیدہ میں ایسا سمایا کہ خدا کا نہیں، آخری آدمی تک سیدہ کا کہلایا۔ علی کی دعا کمیل نے زبان پہ ایسے سجائی کہ علی کی نہیں کمیل کی کہلائی۔ ارے باپ کا علم بیٹے نے ایسے اٹھایا۔ کیا باپ کا لقب بھی بیٹے کے حصے میں آیا؟ کیا ہے جان و دل حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار۔ تم مر گئے اب میرا علم کون اٹھائے، اب کس کو کروں فوج کا سردار علمدار۔ دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار۔ جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے گی، روئیں گے تجھے میرے عزادار۔ ماشاءاللہ آواز بلند ہے۔ اللہ تمام فرش عزا پانے والوں کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی مقصد خلقت ہے، مولا حسین کو رونا۔ تو دیکھیں یہ گریہ بھی ظاہر گریہ ہے، یہ آنسو بھی ظاہر آنسو ہیں، مگر باطن کیا ہے اس کا؟ چھٹے امام نے فرمایا جو ہمارے جد مظلوم کے غم میں روتا ہے وہ ہماری دادی سیدہ کی نصرت کرتا ہے۔ یہ آپ کا رونا، یہ آپ کے آنسو اس بی بی کے لیے نصرت ہیں جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، جس کا گھر جلا دیا گیا، جس کا محسن مار ڈالا گیا۔ اللہ
ابھی تو آوازیں بلند ہو رہی ہیں آپ کی۔ رونے کے لیے تو مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں، رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ سیدہ پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ اور میں بہت زیادہ سخت مصائب پڑھتا ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں پڑھتا، انشاءاللہ آخری مجلس میں ہوا تو شہادت پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج مولا عباس کا ذکر آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے 4 محرم آئی ہوگی تو آپ نے مولا حسین کے بچپن کے دوست کا ذکر سنا ہوگا، جناب حبیب ابن مظاہر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ مولا عباس کے بھی ایک بچپن کے دوست تھے، نام تھا ابراہیم ابن مالک اشتر۔ مولا علی کے دوست مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، وہ ابراہیم ابن مالک اشتر کہ جن کے بغیر جناب مختار کی تحریک منزل تکمیل تک نہیں پہنچی۔ وہ مولا عباس کے بچپن کے دوست تھے، جنگ صفین میں ایک ہی خیمے میں رہتے تھے، ساتھ ساتھ عباس اور ابراہیم ابن مالک اشتر ایک خیمے میں آرام کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ جناب مختار جب انتقام لے چکے تو ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا پہنچے، دور سے دیکھا زہرا کے بیٹے کی اجڑی ہوئی قبر نظر آئی، بہادر باپ کا بہادر بیٹا، لیکن کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گھوڑے سے اترے نہیں، گھوڑے سے گر پڑے اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے فرزند زہرا کی قبر پر پہنچے، امامے کو پھینک دیا، چہرے پر تماچے مارے، دل کھول کے گریہ کیا، اور پھر 4 بانس لے کے مولا حسین کی قبر کے چاروں طرف آویزہ کیے، کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی، اس لیے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر کے کلیجے میں آگ لگی تھی کہ زہرا کے لال کی قبر دھوپ میں تپ رہی ہے۔ میں کہوں گا فرزند مالک اشتر، ارے آپ کو تپتی قبر گوارا نہ ہوئی تو آپ بی بی زینب سے پوچھئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا۔ خوب روئے مولا حسین کی قبر، پھر اٹھے اور دور سے نظر ڈالی تو بچپن کے دوست کی قبر نظر آئی، جناب عباس کی قبر نظر آئی۔ اب جو قبر عباس کو دیکھا تو ابراہیم ابن مالک اشتر روئے نہیں، تیزی سے دوڑے اور دوڑتے ہوئے قبر عباس پر پہنچ کے قبر عباس کی مٹی کو اپنی مٹھی میں ایسے جکڑا جیسے عباس کی کلائی پکڑے ہوئے ہوں، سنیے گا حضرات گرامی، اور کہا عباس میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، میرے علاوہ تم سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا، میں تمہاری قبر پر رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ ارے عباس کے سینے میں نیزہ مارا گیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، سیداریوں کی چادر ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں بلند ہوتی ہوئی آوازوں کا نہ روکیے، خوب رو چکے ہیں آپ عشر اول میں، بلند ہوتی ہوئی آوازوں کا نہ روکیے گا، اس لئے کہ جب ایک ذاکر مجلس پڑھتا ہے اور فضائل پڑھتا ہے آپ نعرے لگا دیتے ہیں تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے، جب مصائب میں آپ چیخ کے روتے ہیں تو حسین کی دکھیا ماں جو ٹوٹی پسلیاں پکڑے اسے راحت ملتی ہے، ابھی میرا حسین اکیلا نہیں ہے۔ 5 یا 6 منٹ مجلس تمام ہو رہی، کہا عباس میں رونے نہیں آیا ہوں، جتنا رونا تھا فرزند زہرا کی قبر پر رو چکا ہوں، میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ جملہ سنیے گا، اتنے میں جناب عباس کی قبر ہلی، آواز ہے ابراہیم اب آئے ہو، ارے کاش عاشور کے دن آ جاتے، میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے، نہ سید کے گلے میں خنجر چلتا، نہ سیداریوں کی چادریں چلتی، ارے ابراہیم بڑی دیر کر دی تم نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آوازیں آپ کو کربلا پہنچائیں،
یہ آنسو آپ کو زیارت ابا عبداللہ کے شرف سے مشرف فرمائے۔ ماشاءاللہ زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں حسرت زیارت ہے وہ پھر جائیں، بس 2 منٹ مجلس تمام ہے۔ کیا جناب عباس سے عقیدت ہوتی ہے؟ بس ایک واقعہ اور سن لیں اور مجلس تمام۔ دیکھیں مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے، مر جانے کے لیے ہوتے، اور خاص خاص تاریخوں پر سخت مصائب پڑھنا چاہیے، ہر موقع پر سخت مصائب نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ ایک ذاکر مولا حسین ممبر پر مصائب بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں ان کی نظر برآمدے کی طرف گئی تو انہوں نے ذاکر سے کہا کہ بس ختم کر دے مصائب، دیکھ امیر المومنین کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اب جو ذاکر نے دیکھا تو مولا علی کبھی ذوالفقار باہر نکالتے ہیں، کبھی ذوالفقار کو اندر رکھتے ہیں۔ ان عالم نے کہا کہ بس رک جا، دیکھ امیر المومنین کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو مولا امیر المومنین نے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ میری حالت کل بھی ہوئی تھی جب تو نے پڑھا تھا کہ میری بیٹی یزید کے دربار۔ یہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ مذاہب کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، میں بھی پڑھتا ہوں لیکن ہر موقع پر نہیں پڑھے جاتے۔ بس ایک واقعہ سن لیں اور یہی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک قافلہ، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا عباس کے صدقے میں سب کربلا جائیں، جیسے یہاں رو رہے ہیں ویسے حرم جناب عباس میں رو کے آئے، ماتم کر کے آئے۔ ایک حیدرآباد کا قافلہ کربلا معلیٰ گیا، جس زمانے میں صدام ملعون کا دور تھا۔ ابھی ہمارے حشومیاں زیارت کر کے آئے ہیں، بہت سے زائرین بیٹھے، تو جناب عباس کے حرم میں تعمیر چل رہی تھی۔ مزدور تعمیر کا سامان لے کے نیچے سرداب جا رہے تھے۔ سرداب یعنی تہہ خانہ، آپ کو معلوم ہے اصل قبریں سب نیچے ہیں، مولا عباس کی بھی اصل قبر تہہ خانے میں ہے۔ وہ آج تک چاروں طرف پانی طواف کر رہا، جیسے قدموں سے لپٹا معافی مانگ رہا کہ سقائے سکینہ ہمیں معاف کر دینا کہ تمہاری سکینہ پیاسی رہ گئی۔ تو قافلے والوں نے جب دیکھا کہ یہ مزدور سرداب میں جا رہے ہیں تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش ہم بھی جناب عباس کی اصل قبر کی زیارت کر لیں۔ تو انہوں نے مجاوروں سے گزارش کی، کچھ نذرانہ دیا، اجازت ملی کہ جاؤ اور بس 2 منٹ کے اندر باہر آ جانا۔ اب ظاہر پہنچے، آپ سوچیں ہمارا دل کتنا سا ہے، ہم علم دیکھتے ہیں ہم تڑپ جاتے ہیں، اللہ، ہم شبیہ علم کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا ابلنے لگتا ہے۔ جنہوں نے اپنی آنکھ سے جناب عباس کی خبر دیکھی ہوگی، وہ عباس جو گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین سے خط دیتے جاتے تھے۔ یہ جملہ پہنچ گیا تو رونے کو بہت ہوگا۔ جنہوں نے طویل القامت عباس کی خبر ایک بچے کی خبر کی طرح کی دیکھی ہوگی، اللہ، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ کسی نے گریبان چاک کر لیا، کسی نے ماتھا پھوڑ لیا، کوئی تڑپنے لگا، کوئی بے ہوش ہو گیا، مگر ایک زائر نے جلدی سے پانی کا برتن نکالا اور قبر عباس کا پانی اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ جب یہ باہر آیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس زائر کے پاس جناب عباس کی قبر کا پانی ہے تو سب نے کہا تو نے بڑا اچھا کام کیا، ہم کو اندازہ بھی نہ تھا کہ تیرے پاس قبر عباس کا پانی ہوگا، ایک ایک بوند ہم کو بھی دے دے تاکہ ہمارے لیے بھی یہ تبرک شفا بن جائے۔ اس زائر نے ہاتھ جوڑے کہ مجھ سے میرا مال مانگو مال دے دوں گا، مجھ سے میری جان مانگو جان دے دوں گا، لیکن قبر عباس کا پانی نہ مانگنا۔ عزیزو 1-1.5 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ لوگوں نے کہا نہ پی رہا ہے
نہ کسی کو دے رہا ہے، آخر اس پانی کا کیا کرے گا؟ کہ دیکھتے رہو میں کیا کروں گا۔ لیجئے جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئی اور قافلہ وہاں پہنچا جہاں حسین کے سینے پر سونے والی 4 برس کی سکینہ کا روضہ تھا، قافلہ اندر گیا، کسی نے بالیاں چڑھائی، کسی نے چادر چڑھائی، یہ ظاہر آگے بڑھا، چلو میں پانی نکالا، قبر سکینہ میں ڈالا، سکینہ ارے ابو نے پانی بھیجا ہے، اے سکینہ اے یتیمہ